سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، الصراط المستقیم، اللہم صل علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ آپ حضرات سے درخواست ہے مرحوم خواجہ محمد طفیل، مرحوم خواجہ محمد اشرف، خواجہ عبدالعلی، خواجہ نیاز احمد اور اسی خاندان کے دیگر تمام مرحومین اور اپنے مرحومین اور شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ ایک صلوات عنایت فرما دیجئے محمد و آل محمد پر۔ ہمارے سلسلے مجالس کی ظاہرے کے آخری مجلس ہے، آج 5ویں۔ آپ کا تمام حضرات کا، خاص طور پہ ہماری بچیاں مدارس سے تشریف لاتی رہیں، طالبات آتی رہیں، طالب علم آتے رہے اور آ رہے ہیں، ان کے لیے دعا بھی ہے، ان کے لیے شکریہ بھی ہے کہ پروردگار عالم ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور آپ تمام حضرات کی جو ظاہر کہ ہماری خشک بیانی اور کم علمی کے باوجود جو ہے آپ تشریف لاتے ہیں اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کے شکر گزار ہیں، اور آپ سب کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم آپ سب کی دنیاوی اور اخروی حاجات کو پورا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں کی جو ہماری اس کی مسجد محمدی کی انتظامیہ ہے، بہترین تعاون فرماتے ہیں یہ حضرات، ان کے لیے بھی دعا ہے شکریہ کے ساتھ ساتھ کہ بار الہ انہیں اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ جانتے ہیں کہ انتظامی امور میں ہمارے اسکاؤٹس بھی ہیں، ہمارے پولیس کے سپاہی بھی باہر کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے ظاہر ہے کہ ان کے بھی بال بچے ہیں، وہ بھی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آپ کی حفاظت کے لیے اقدامات، اور بعض اوقات آپ کا غصہ بھی برداشت کرتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ سب ہمارا ہے تو کوئی ہمیں روکے نہیں، گاڑی یہاں نہ کھڑی کروائے، گاڑی وہاں نہ کھڑی کروائے، حالانکہ وہ سب آپ ہی کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ان کی بھی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ اپنی طرف سے مومنین کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے ان پولیس کے سپاہیوں کے لیے بھی شکر گزار ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کی توفیقات میں اور ان کے حفظ و امان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کو بھی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کا شکریہ میں نے ادا ہی کر دیا، طلبہ طالبات کا بھی ادا کر دیا کہ جو آتے رہے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ ایک بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ اور یہاں ایک اعلان میں خود کرنا چاہتا ہوں آپ سے گزارش کے طور پہ کہ ہمارے استاد محترم بھی ہیں اور بہت ظاہر ہے کہ پائے کے عالم ہیں، مولانا ناصر عباس جعفری صاحب، راجہ ناصر عباس جعفری صاحب مجد الاسلام والمسلمین، ان کی مجالس ہیں یہاں 15 سفر تھا، 19 سفر۔ میری گزارش ہے کہ آپ ضرور تشریف لائیے گا، سماعت فرمائیے گا۔ جب آپ ایک بار سن لیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے غلط کہا ہے یا صحیح کہا ہے۔ آپ کو کہیں زیادہ علمی مجالس سننے کو ملے گی انشاءاللہ، اور مجھے یقین ہے کہ جب آپ ایک بار سن لیں گے تو پھر آپ کو بار بار سننے کا خود شوق ہوگا کہ وہ جہاں بھی پڑھیں گے آپ سننے جائیں گے۔ ایک بار اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔
یہ مجالس جو ہوں گی مولانا ناصر عباس جعفری صاحب کی، یہ آدھے گھنٹے پہلے شروع ہو جائیں گی، یعنی 7:30 بجے شروع ہوں گی اور 8 بجے مولانا زیب ممبر ہوں گے۔ اور اب میرے پاس دیکھیں بعض اوقات تو بہت ہی فضول قسم کے سوال آتے ہیں، ایسے فضول قسم کے سوال ہوتے ہیں کہ ان سے مطلب نہ سننے والے کو کوئی فائدہ نہ جواب دینے والے کو کوئی فائدہ، اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ کہ اب کوئی پوچھے جناب داؤد کی والدہ کا کیا نام ہے، ارے بھائی مجھے کیا پتہ کیا نام ہے، کیونکہ مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، کبھی ضرورت پیش نہیں آئی نا، کوئی ایسا مسئلہ ہو، کوئی جناب داؤد پر ہی کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہو، تحقیق کر رہا ہو، تو کوئی سوال سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں بھائی چلو کتابیں چھانو کھنگالو۔ لیکن اب اس قسم کا سوال آ جاتا ہے نا تو پھر بڑی الجھن ہوتی ہے کہ بھائی جناب داؤد کی زوجہ کا نام اب کہاں ڈھونڈوں میں جا کے، قصص الانبیاء میں ڈھونڈوں کدھر ڈھونڈوں، کیونکہ ضرورت نہیں پیش آ رہی نا۔ ہاں ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ جو ہماری روزمرہ ضرورت ہے، جناب داؤد اب میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اس کی ضرورت کسے ہے؟ جو ان پر پی ایچ ڈی کر رہا ہے، مثلا تحقیق کرنا چاہ رہا ہے۔ جیسے میں نے حسین ابن رحمن کا حوالہ دیا، سرسری سے دے کے گزر گیا، اب جس کو شوق ہو میں نے بتا دیا، میں گوگلز پہ جاؤ، یوٹیوب پہ جاؤ، پوری ڈیٹیل آپ کو تفصیل سے اس کی مل جائے گی۔ تو سوال اسی طرح بعض سوال بہت ہی معقول، بہت ہی بہترین اور بہت ہی اچھے آتے ہیں، بہت پیارے قسم کے سوال آتے ہیں کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ ہاں، تو ایسے ہی سوالات کچھ ہمیں ملے ہیں۔ کوشش، کیونکہ آخری مجلس ہے سارے سوال کے جواب نہیں دے سکتا، پرچہ ہی مجھے آج ملا ہے سوالات کا، تو جو 2-3 ہو سکتے ہیں مختصر انشاءاللہ تسلی کر دیں گے، پھر زندگی رہی بعد میں تفصیل سے میں نے اپنے پاس رکھے ہوئے سوالات، تفصیل سے ان کے جواب دیں گے۔ بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ اس میں بس 2 باتیں کرنے کی، ایک بات تو یہ کہ ظافر جن سے ملاقات مرزا دبیر اور ان کی کیا یہ اس میں کوئی حقیقت ہے کہ ملاقات ہوئی تھی؟ دیکھیے اس کی میں تصدیق نہیں کر سکتا، یہ ہے واقعات نقل کر دیے جاتے ہیں کہ ہاں مرزا دبیر کے جو ہے تو اس کی ملاقات ہوئی ظافر جن سے، اب میں تو ادھر موجود نہیں تھا اور کوئی سند ہے نہیں، تاریخی سند نہیں ہے، جھٹلا اس لیے نہیں سکتا کہ بھائی ہوئی ہو تو میں پھر مجرم بن جاؤں گا، لیکن بس واقعہ زبانی سنتے چلے آ رہے ہیں، سنا ہوگا، میں تردید بھی نہیں کر رہا، تصدیق اس لیے نہیں کر سکتا کہ کوئی باقاعدہ سند اس کی موجود نہیں ہے میرے پاس، میں کیسے آپ کو اس کا مستند تو نہیں بتا سکتا میں آپ کو۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر مرثیے پر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی مہر ہوتی تھی، کہ جناب ان کی شاعری پر امام کی مہر لگتی تھی، مرزا انیس اور مرزا دبیر، کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بعض مرثیوں کے لیے ایسا ہے مرزا دبیر اور مرزا انیس کے کہ جس میں واقعی بشارت ہوئی، اور کچھ مرثیے ایسے بھی ہیں کہ جس میں خود ائمہ طاہرین نے فرمائش کی کہ یہ مرثیہ سناؤ، منبر پہ بیٹھو اور ائمہ طاہرین نیچے بیٹھے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسا آدمی ایسا خواب کبھی بھی اپنا جھوٹا نہیں بیان کر سکتا، تو لہٰذا یہ ہے ہر مرثیے پر نہیں، لیکن کچھ مرثیے ایسے ہوتے تھے کہ جنہیں امام زمانہ اور ائمہ طاہرین کی باقاعدہ تائید حاصل۔ ایک اسی طرح بہت مشہور مرثیہ ہے ہندوستان کا، میرے ذہن میں مصرع دیکھیے ہمیشہ یاد تھا، اس وقت بھول گیا کہ بہرحال مفہوم تھا کہ جب عصر تک فوج کا خاتمہ ہوا امام حسین السلام کی، اس شاعر سے جب وہ سویا ہے تو اس نے کربلا میں اپنے آپ کو پایا، امام حسین السلام کے حرم میں، اور وہاں خود ائمہ طاہرین معصومین پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت نے اس سے فرمائش کی کہ اب آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا اعزاز ہے ایک پڑھنے والے کا کہ وہ منبر پہ بیٹھا ہو، اسے کہا منبر پہ بیٹھو اور وہ مرثیہ پڑھو، وہ مرثیہ سناؤ، تو یہ اعزازات اور انعامات میں سے ہے ائمہ طاہرین کے جو کسی کو عطا ہوتا ہے، ہر مرثیے کے لیے نہیں، بعض مرثیوں کے لیے بات صحیح، باقی جو یہ رکھیے گا کھوئیے گا نہیں، اس میں سوال ہے مجھے بعد میں دے دیجیے گا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ کہیں ہم نے عزاداری کی تاریخ کے متعلق پڑھا تھا، اب ظاہر وہ سوال تو اتنا لمبا ہے کہ اس میں تو پورا شرح چاہیے، 2-3 منٹ میں خلاصہ کر دیں کہ ہندوستان میں عزاداری کوئی کہتا ہے کہ امیر تیمور لنگ کے زمانے میں آئی، کچھ حیدرآباد دکن کی الگ ہے، لکھنؤ کی الگ تاریخ ہے، بہرحال ایک بڑی تفصیلی ذکر ہے۔ نظم و ضبط اور منظم طریقے سے جو عزاداری چلی وہ تو بعد کی بات ہے،
لیکن عزاداری سادات کے یہاں قدم رکھتے ہی عزاداری شروع ہو گئی تھی. یعنی جب امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ دیکھتے ہیں کراچی میں کرفٹن پہ جناب عبداللہ شاہ غازی جو جناب محمد نفس زکیہ کے پوتے ہیں وہ تشریف لائے. تو جب سادات آئے تو عزاداری ساتھ آ گئی. محرم آتا تھا عزاداری. اور اس کا ثبوت یہ کہ سندھ میں 750-800 سال پرانے مرثیے میرے پاس ان کا ریکارڈ موجود ہے. جن لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہے ان کی کتابوں کی صورت میں میرے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ 800 سال پرانا بھی مرثیہ سندھی زبان کا موجود ہے. کیونکہ سب سے پہلے سندھ میں آئے تھے نا, پھر یہاں سے یعنی اسی وقت پہلی صدی ہجری کے آخر میں عزاداری کا آغاز ہو گیا تھا جب سادات نے ہجرت شروع کی. اور جناب عبداللہ شاہ غازی کے آنے کے بعد یعنی دوسری صدی کے آخر تک یہ باقاعدہ پھیل چکی تھی. لیکن جو اس کو منظم شکل ملی ہے وہ 2 جگہیں پوری تاریخ میں مشہور ہیں, ایک لکھنؤ اور ایک حیدرآباد دکن. یہاں کیونکہ مہاراجوں نے واجد علی شاہ نے عزاداری شروع نہیں کی لکھنؤ میں. واجد علی شاہ کے جد نواب آصف الدولہ تھا تو مومن, لیکن حضرت غفران مآب سے دلدار علی نقوی غفران مآب جو بر صغیر کے پہلے مجتہد جامع شرائط گزرے ہیں, انہی نے اس کو سیدھے راستے پر ڈالا تھا. تو وہاں سے پھر وہ ایک منظم طریقے سے عزاداری یوپی میں شروع ہوئی اور اسی کی یادگار وہ آصفی امام باڑہ, دنیا کا سب سے امام باڑہ لکھنؤ میں اب تک موجود ہے. بڑا امام باڑہ اس کو کہا جاتا ہے, اس میں مول بلیہ میں 12 آنے کا الگ تاریخ ہے. تو وہ ایک میں نے کہا کہ اتنا لمبا موضوع ہے کہ اس کے لیے پورا عشرہ چاہیے. مگر عزاداری کب شروع ہوئی؟ جب سادات آئے عزاداری شروع ہو گئی. واقعہ کربلا بیان کیا جاتا تھا محرم کے. پھر اس کے بعد علماء نے باقاعدہ اس کو ایک منظم ایک نظم و ضبط کی شکل دی. اور جب علماء کے ہاتھ سے کہا بات نکل جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو جس کی مرضی کرتا چلا جائے, کون اس کو پوچھنے والا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ مختصر اپنے اس لیے بات کی کہ یہ بڑی تفصیلی موضوع چاہتا ہے نا, ہر چیز کے لیے ایک الگ موضوع چاہیے. حسین برہمن کے لیے ایک الگ مجلس چاہیے. تو ہم ایک مجلس میں ساری چیزیں اکٹھا نہیں کر سکتے. یعنی اتنے بڑے سمندر کو کوزے میں نہ تو بند کرنا چاہیے نہ میں بند کر سکتا ہوں. اس کے لیے تو ظاہر تفصیل بیان جتنی ہو اتنا ہی فائدہ مند ہوتا ہے. اب ہم اپنے موضوع کی طرف جو ہمیں سمیٹنا ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, یہ وہ دن ہے کہ جس دن کافر مایوس بھی ہو گیا, جس دن دین مکمل بھی ہو گیا, اور جس دن نعمت بھی تمام ہو گئی. نعمت کی تعریف ہم نے کر دی تھی کہ نعمت کیا ہے. ساری نعمتیں امر کے تابع ہیں. 2 منٹ بس لیں گے پچھلا خلاصہ بیان کرنے کے لیے. اور امر کے تابع ہیں تو بس اولی الامر کون ہے؟ اولی الامر وہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ جب اس کا اعلان ہوگا نعمت تمام ہو جائے گی. تو اس دن اولی الامر کا اعلان ہوا. ایک بات, ایک ہی دن تینوں واقعات ہوئے. اولی الامر کا اعلان ہوا. دوسری بات دین مکمل ہونے کا اعلان ہوا کیونکہ حج بھی ہو چکا. دین کا اکمال بھی وہی, ولایت کا اعلان. اتمام نعمت بھی وہی, ولایت کا اعلان. اور کافروں کے مایوس ہونے کا دن بھی ولایت کا اعلان. ایک اعلان ہوا اور تینوں کام. یہ تینوں کام الگ الگ تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملیں گے. جیسے آیت نے ترتیب سے بتایا ہے کہ ایک ہی دن یہ سب کچھ ہوا ہے, تو وہ ایک ہی دن ہے جس دن ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اعلان ہوا. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر. دوسری دن اب یہ کس قسم کی ولایت کا اعلان تھا. اور کل جو ہم نے وعدے کیے تھے وہ ہمیں سب یاد ہے. محدود وقت میں ان سب وعدوں کو پورا کرنا ہے. ہمیں مقاطع بنی ہاشم کے بارے میں بھی آپ سے بات کرنی. یہ ولایت کا مفہوم کیا ہے؟ کس قسم کی ولایت کا اعلان ہوا؟ کہ بس علی کو مولا مان لیا جائے کافی ہے؟ تو مولا کا مفہوم کیا ہے؟ مولا کا مفہوم ہے علی کی محبت. تو محبت کے دعوے دار تو بہت نکل آئیں گے. سب کہیں گے جی ہم تو علی سے محبت کرتے ہیں, علی سے ہماری کوئی دشمنی نہیں, کوئی بغض نہیں, محبت نہیں. بلکہ میں نے عرض کیا تھا کہ محبت اور مودت میں ایک فرق ہے.
محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ محبت ایک وقت میں کئی چیزوں کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بھائی ماں باپ کی بھی محبت ہے، اولاد کی بھی محبت ہے، اہل و عیال کی بھی، بیوی بچوں کی بھی محبت ایک ہی وقت میں ہے نا۔ ایک محبت دوسری محبت کو نہ کرنے سے منع تو نہیں کر رہی۔ مال کی بھی محبت ہے، جان کی بھی محبت ہے، بچوں کی بھی محبت ہے، بہن بھائیوں کی بھی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ رشتہ داروں کی بھی محبت ہے، دوستوں کی بھی محبت ہے۔ ایک ہی وقت میں ایک دل ہے، کتنی محبتیں آ سکتی ہیں؟ آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ اپنے شہر کی محبت، وطن کی محبت ہے کہ نہیں؟ اپنی زمین کی محبت، اپنے گاؤں سے محبت، جو انسان اپنی جگہ چھوڑ کے آ جاتا ہے اس جگہ کی محبت، بوڑھا ہو جائے مگر وہ جگہ اسے یاد رہتی ہے جہاں اس نے بچپن اپنا گزارا ہو۔ یہ انسانی فطرت ہے، یہ محبت ہے جو اس کے خون میں رچ بس گئی ہے۔ تو محبتیں بہت ساری ہوتی ہیں ایک وقت میں، ماں باپ کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، دوستوں کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، مال کی محبت، نوکری کی محبت، شہر کی محبت، ملک کی محبت، اور نہ معلوم جو آپ جمع کرتے چلے جائیے۔ تو مودت کا لفظ استعمال ہوا، محبت کا لفظ استعمال نہیں ہوا، محبت کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ جب اہل بیت کی بات آئی تو مودت کا لفظ استعمال ہوا۔ تو دیکھیں پہلے سادہ سا معنی بتا دیں پھر تشریح میں جائیں گے۔ مودت وہ منزل ہے کہ جس منزل میں یہ ساری محبتیں قربان کر دی جاتی ہیں۔ ہمیشہ یہ فرق یاد رکھیے گا کہ اللہ نے اپنے لیے کیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرا اتباع کرنا، رسول کا اتباع کرنا۔ اللہ نے نہیں کہا کہ میری محبت کے ساتھ یہ محبت نہ کرنا، میری محبت کے ساتھ یہ محبت نہ کرنا، نہیں، اللہ نے خود ہی تو ساری محبتیں پیدا کی ہیں، ہے نا۔ لیکن جب رسول کی بات آئی تو رسول سے یہ نہیں کہلوایا کہ کہیے کہ اگر اجر رسالت دینا ہے تو میرے اقربا سے محبت کرو، محبت نہیں، مودت کرو۔ کہ یہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ آپ نے ہزاروں بار یہ آیت سنی ہے جو میں تلاوت کر رہا ہوں، لیکن مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو کہ مودت کیوں لفظ استعمال ہوا۔ کہ مودت عشق کی اس منزل کا نام ہے جس منزل میں یہ ساری محبتیں قربان کر دی جاتی ہیں۔ ماں باپ کی محبت، بچوں کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، بھائی بہن کی محبت، دنیا کی محبت، وطن قربان، شہر قربان، ہر چیز قربان کر دی جائے گی۔ کس پہ؟ اہل بیت کی وہ محبت چاہیے۔ اور اگر نہیں، ایسی محبت نہیں پیدا کر سکا تو پھر وہی بات ہے کہ موسیٰ نالین اتار کے آئیے گا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا یہاں نالین سے مراد جوتے چپلیں ہیں؟ آخر وہی موزے تھے، انہی کو پہن کے موسیٰ نماز بھی پڑھتے تھے۔ ہمارے بعض دوستوں نے لکھا، وہ تو پتہ نہیں کیا کیا لکھ جاتے ہیں، لکھا کہ کیونکہ وہ نجس جانور کی چربی کا بنا ہوا تھا اس لیے اللہ نے کہا کہ وہ اتار کے آؤ۔ اور خدا کے بندو، موسیٰ جیسا پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، اسے نہیں معلوم کہ نجس جانور کی چربی کے میں موزہ پہن رہا ہوں، جبکہ اسی کو پہن کے وہ نماز پڑھتے تھے۔ تو ہماری یہاں عصمت کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی نبی، کوئی پیغمبر معصوم ہے، بھلا اس سے ایسی بات منسوب کر دی جائے کہ کیونکہ وہ نجس جانور کا گا، یہ نالین نہیں ہے، یہ نالین نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یہ ظاہری جوتوں کی بات نہیں ہے۔ مسئلہ اتنا تھا کہ اہلیہ امید سے تھی، اہلیہ عالم زچگی میں تھی اور پریشان تھے جناب موسیٰ کہ میں کیا کروں۔ تو نالین سے تشبیہ کیا دی ہے یہاں؟ یہ دنیا کی محبتیں اتار کے آؤ، یہ بیوی بچوں کی محبت، یہ ہے تفسیر۔ کم سے کم پیغمبر کے مرتبے، اولو العزم پیغمبر کے مرتبے کے مطابق تو تشریح کرو۔ نہیں معلوم تو ہم سے پوچھ لو۔ ہمارے علماء نے معصومین کی یعنی چھٹے امام، پانچویں امام، سب نے یہ بتایا کہ یہ گمان نہ کرنا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، یہ گمان نہ کرنا
تم نے کیا سمجھا کہ وہ جوتے معاذ اللہ معصوم پیغمبر وہ نجس جانور کی کھال کی چربی کے جوتے پہنے گا، موزے پہنے گا؟ نہیں، یہاں نالین سے مراد کیا ہے؟ یہاں نالین سے مراد یہ موسیٰ یہ محبتیں سب اتار کے آؤ، الگ رکھ کے آؤ، جب میرے پاس آنا ہے تو بس میرے بن کے آنا، میرے بن کے آنا۔ یہ نالین ہے جو تمہارے گلے میں پیر میں پڑی ہوئی ہے، ان سب محبتوں کو چھوڑ کے آؤ، میرے پاس جب آؤ تو اس انداز میں آؤ۔ تو اب سمجھ میں آئی بات کہ مودت کیا ہے؟ مودت عشق کی اس منزل کا نام ہے۔ اسی لئے میں کہتا ہوں عشق اور محبت کا فرق بھی میں نے بتایا، حقیقی معنی میں بات کر رہا ہوں، مجازی معنی میں بات نہیں کر رہا، کہ حقیقت عشق کیا ہے جس پر ساری محبتیں قربان کر دی جائیں۔ تو ان سب قربان محبتوں کو قربان کرنے کا نام ہے مودت۔ تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اپنے اقربا کی مودت کے۔ تو جو ایک صلوات دیجیے گا۔ تو اہل بیت میں جو کچھ بھی قربان کرے گا کس پہ قربان کر رہا ہے؟ اس لیے اہل بیت کی مودت کا حکم دیا کہ ان کی مودت کے بغیر تم اللہ کی محبت تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ کی محبت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے اپنے لیے مودت کا لفظ کہاں استعمال کیا؟ کیوں؟ اللہ کو اپنی محبت قبول ہی نہیں محبت رسول کے بغیر، اللہ کو اپنی محبت گوارا ہی نہیں آل رسول کی محبت کے بغیر۔ آیت گواہی دے رہی ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو رسول کا اتباع کرو۔ اپنی محبت کو مشروط کر دیا اتباع رسول کے ساتھ، اطاعت رسول کے ساتھ نہیں، اتباع رسول کے ساتھ۔ عرض کیا تھا میں نے کہ اطاعت الگ ہے، اتباع الگ ہے۔ اطاعت اقوال میں ہوتی ہے، اتباع افعال میں، اعمال میں۔ جیسے رسول کر رہا ہے، اگر مجھ سے محبت کرنا ہے تو اب رسول یہ حکم دے دے، حکم بھی اللہ نے دیا ہے، رسول نے اپنی طرف سے تھوڑی دیا ہے۔ قل کے ساتھ آیت ہے کہ نہیں؟ رسول نے تو اجر مانگا ہی نہ تھا، کہاں مانگا رسول نے اجر؟ اللہ کا حکم آیا کہ مانگیے، مانگیے، یہی تو امتحان ہے۔ کیوں؟ آپ چلے جائیں گے، رسول کو یہ مان لیں گے، آپ میرے پاس آئیں گے، آپ کا کلمہ یہ پڑھ لیں گے، قیامت تک میزان کیا ہوگا، قیامت تک معیار کیا ہوگا کہ یہ اللہ اور رسول کے محبت کرنے والے بھی ہیں یا نہیں، معیار دے کے جائیے۔ تو اس آیت میں معیار دیا، جہاں جہاں مودت ہوگی وہ غدیر کے اعلان پہ لبیک کہے گا۔ اب سمجھ میں آیا؟ کیونکہ مودت کا حکم ہے قیامت تک۔ دیکھیں کل جہاں بات ختم کی تھی وہیں سے لے کے چل رہے ہیں ہم۔ مودت کا حکم ہے قیامت تک کے لیے کہ مودت کرنا، محبت نہیں چاہیے، مودت چاہیے۔ محبت تو قربان کرنے کا نام ہے کربلا، ساری محبتوں کو قربان کرنا ہے یہاں۔ بیٹوں کی محبت، بھانجوں کی محبت، بھتیجوں کی محبت، بھائی کی محبت، مال کی محبت، حتیٰ کہ انسان کو سب سے زیادہ عزیز کیا چیز ہوتی ہے؟ جان، نہیں، جان سے بھی بڑھ کر ہے،
جان کو قربان کر دیتا ہے جب اہانت کا معاملہ آ جائے. لیکن یہاں حسین کا ارشاد گرامی کیا ہے؟ بس اب بات آ گئی تو جملہ کہتا چلا جاؤں گا، مصائب کی منزل پہ نہیں آیا، مگر میں چاہتا ہوں جملہ کہہ دوں. الموت اولا من العار والعار اولا من النار. سوائے حسین کے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ موت آسان ہے، افضل ہے ننگ و عار سے، یعنی ذلت اور عار سے، رسوائی سے موت افضل ہے. مگر آگے کا جملہ کوئی نہیں کہہ سکتا سوائے حسین کے. والعار اولا من النار. لیکن اللہ کی خاطر اگر یہ اہانت برداشت کرنی پڑے تو یہ افضل ہے اللہ کی نافرمانی سے. یعنی مر جانا آسان ہے ننگ و عار کے مقابلے میں. تو یہ عار نہیں ہے کسی کی ناموس کا بازار میں آ جانا. اپنے اوپر رکھ کے سوچیے آپ. میں نے کیا مصائب پہ نہیں آ رہا ابھی، میں ایک مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. بات مصائب میں رہ جاتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ فضائل کے باب میں آپ کو سمجھا کے ایک بات چلا جاؤں. مجھے بتائیے انسان کے لیے سب سے بڑی کیا چیز ہے اہانت کا باعث؟ میں تو وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرتا کہ جو زیب نہیں دیتے ممبر کو. اہانت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. کیا ہے اہانت؟ انسان جان دے دے گا اپنی ناموس کی خاطر. آج بھی سب سے بڑی اہانت اگر کسی کی ہو سکتی تو کیا؟ اس کے گھر کی خواتین کو باہر لے آیا جائے. ہے کائنات میں کوئی ایسا امتحان دینے والا؟ مر جانا آسان تھا کہ نہیں؟ آپ سمجھ میں آئے سید سجاد کی بات کہ مر جانا آسان ہے، قتل ہو جانا آسان ہے، مگر یہ برداشت کرنا. پہلے جملے کو پورا کیا حسین نے، دوسرے جملے کو پورا کیا سید سجاد نے. الموت اولا من العار. اس ننگ و عار سے موت بہتر ہے. بیٹے نے دوسرے جملے کی تکمیل کی والعار اولا من النار. اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی چاہے اہانت برداشت کرنی پڑ جائے، چاہے ظاہری طور پہ توہین برداشت کرنی پڑ جائے. تو مودت کی منزل کیا ہے؟ یہ منزل کہ جس پہ سب کچھ قربان. اور ایک مقام آتا ہے کہ جان آسان ناموس مشکل. کہ نہیں، اگر مودت کا میدان ہے تو پھر صرف رسول کے گھر کی خواتین نہیں، مودت کو سمجھتے ہیں نا وہ کوئی ایک خاتون پیچھے ہٹی ہو بتا دیجئے. میں کہہ دیتے ہمارے مرد شہید ہو گئے، ہم جا رہے ہیں، ہمیں چھوڑ دو، چھوڑ دیا جاتا. کوئی کسی ایک عورت نے دختر رسول کا ساتھ چھوڑنا گوارا کیا؟ کسی ایک خاتون نے اولاد رسول کو چھوڑنا گوارا کیا؟ کیوں؟ سب جانتے ہیں کہ والعار اولا من النار، کہ یہ وہ منزل ہے کہ یہاں مودت کا تقاضا یہ ہے کہ مر جانا آسان ہے مگر مشکل راہوں کو قبول کرو، مشکل راہوں کو قبول کرو. تو پس غدیر خم کا اعلان کس چیز کا امتحان قرار پایا؟ محبت کا نہیں. کتنی ساری چیزیں جمع ہیں، ہماری جانیں قربان، ماں باپ قربان، اپنے ائمہ طاہرین پہ خدا کی قسم کیسی بات کہہ کے چلے گئے. معصومین، ہر معصوم نے کیوں غدیر خم پہ تاکید کی؟ غدیر زندہ رکھنا، غدیر زندہ رکھنا. پورا اسلام غدیر میں ہے، پورا اسلام غدیر میں ہے. غدیر کا اعلان نہ ہو، کوئی معیار نہیں، کوئی میزان نہیں کہ رسول کے بعد کیسے پرکھا جائے کہ کون اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا ہے، کون اتباع کرنے والا ہے. مودت کا مفہوم قیامت تک سمجھ میں نہیں آتا کسی کے کہ مودت کا معنی کیا ہے. غدیر خم کے اعلان نے بتایا کہ اب پتہ چلے گا محبت کرنے والا کون ہے، مودت کرنے والا کون. یہ مودت کا میدان ہے غدیر خم. لہذا قیامت تک مودت کرنے والے پیدا ہوں گے یا نہیں؟ دعویٰ کرنے والے تو پیدا ہوں گے نا.
محبت اہل بیت کا دعوے دار تو پیدا ہوں گے، یہ مودت امتحان کی منزل قرار پائے گی۔ اس لیے میں نے کل جملہ کہہ دیا تھا کہ جس نے غدیر میں اعلان کیا تھا وہ صرف 1,24,000 نہیں تھے، قیامت تک آنے والے جتنے اسلاف میں موجود تھے۔ اب وہ لفظ عربی کا ہے، اردو میں غلط مفہوم میں استعمال ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت وہ عربی اور فارسی، بلکہ ترکیب تو فارسی کی ہے، فارسی ترکیب میں ہی وہ جملہ صحیح لگتا ہے کہ قیامت تک آنے والے موالیان حیدر کرار۔ یہ وہ اردو والا پنجابی والا نہ سمجھے نہ لینا نہ بھائی موالی، یہ اس کی جمع ہے، مولا جس کے معنی غلام ہے اس کی جمع ہے موالی۔ تو وہ موالیات تو پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں، موالی مجھے نہیں پتا۔ تو موالیان حیدر کرار یعنی حیدر کرار کے چاہنے والے، اگر میری بات غلط ہے تو آؤ صفین میں تمہیں دکھا دیتا ہوں۔ کوئی کہے گا کہ جذبات میں جملہ کہے جا رہے ہیں مولا کہ سب نے اعلان کیا ہے، سب نے اعلان کیا ہے، ارواح نے اعلان کیا ہے، غدیر میں اعلان نہ کرتے تو آج اعلان نہ کر رہے ہوتے۔ سب نے اس روز غدیر کے دن ہر روح نے لبیک کہا ہے، جس نے اقرار کیا ہے۔ قیامت تک آنے والوں نے غدیر میں ان کی روحوں نے لبیک کہا، اطاعت کہا، آمنا کہا، صدقنا کہا، واطعنا کہا۔ دلیل کیا ہے؟ آؤ صفین میں بارہا کا واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، بس نتیجہ نیا دینا چاہ رہا ہوں۔ وہ واقعات تو ہیں پرانے، بدر بھی پرانا ہے، احد بھی پرانا، سب پرانے، لیکن مزہ تو جب ہے نا جب نتیجہ کوئی نکلے۔ ایسا ہی ہوا نا لیلۃ الحریر، سخت ترین جس رات کو لڑائی ہوئی ہے، یعنی دن بھر بھی لڑتے رہے، رات بھر بھی لڑتے رہے۔ ایک رات میں 5,000 سے زیادہ دونوں طرف کے مقتولین کی تعداد، اور صبح اپنے اپنے کشتے الگ کر رہے تھے سب نا، ادھر والے اپنی لاشیں الگ، ادھر والے اپنی لاشیں الگ کر رہے تھے۔ تو جب گنا گیا تو مولا نے جتنے مارے تھے مالک اشتر نے بھی اتنے ہی مارے تھے۔ مالک اشتر نے بڑے فخر سے کہا مولا آج تو برابر کا رہا میدان، جتنے آپ نے مارے اتنے ہی میں نے مارے۔ مولا نے شاباش دی مالک کو، شاباش دیا مالک، کوئی شک نہیں آج تمہارے مقتولین کی تعداد اتنی ہی ہے جتنی میرے ہاتھوں قتل ہونے والوں کی تعداد ہے۔ لیکن مالک ایک فرق ہے۔ مالک نے حیران ہو کر پوچھا مولا وہ کیا فرق ہے؟ کہ یہ بتاؤ جو تمہارے سامنے آیا تلوار چلائی کہ نہیں چلائی؟ کہا مولا جو آیا، جو شامی میری تلوار کی زد پہ آیا میں نے مار دیا، قتل کر دیا۔ کہا میرے ساتھ ایسا نہیں تھا، میری تلوار کی زد پہ کوئی آتا تھا تو میں دیکھتا تھا اس کی کہیں کسی پشت میں۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ کوئی میرا چاہنے والا تو نہیں، اگر ہوتا تھا تو میں چھوڑ دیتا تھا۔ یعنی علی جانتے ہیں، ہر اس صلب کو جانتے ہیں جس میں ایک بھی علی کی مولائیت کا اقرار کرنے والا موجود تھا۔ ماں جانتے ہیں نا، علی مولا، علی مولا۔ اتنی بلند آواز سے ایک صلوات بھی نائت فرما دیجئے محمد و آل محمد پر۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اب جو میں نے کہا اس کی دلیل آگئی کہ نہیں آگئی؟ کہیں بھی کوئی کبھی قبول کرے ایمان ادھر آئے علی کے علم میں ہے، جانتے ہیں علی کے ہاں اس کے صلب میں کہیں آج نہیں 200 سال بعد ایک پیدا ہو جائے گا، آ جائے گا ادھر، آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور آئے کہ نہیں؟ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ کیوں؟ یہ وہی لاشعوری طور پہ
جن روحوں نے صدق دل سے لبیک کہا تھا من کنت مولا کے اعلان پر، کہیں ہو دنیا کے کسی حصے میں ہو، کسی صلب میں ہو، علی جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ صرف 1,24,000 کے لگ بھگ حاجی قرار نہیں کر رہے، قیامت تک یہ اعلان بھی گونجے گا، لبیک کرنے والے بھی ہوں گے، رد کرنے والے بھی ہوں گے۔ جب یہ اعلان ہوگا پتہ چل جائے گا کہ مودت کہاں ہے، محبت کہاں ہے۔ علی اللہ تو عزیزو، غدیر ایک واقعے میں محدود نہیں ہے، غدیر کی بہاریں قیامت تک سامنے آتی رہیں گی۔ غدیر معیار ہے، محبت اور مودت کرنے والوں کے درمیان ایک حد فاصل ہے کہ محبت کرنا اور ہے، مودت کرنا۔ جب اعلان ہوگا من کنت مولا کا، کچھ چہرے پشمردہ ہو جائیں گے، پتہ چل جائے گا، خود کچھ بشاش ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، کچھ درمیان میں رہیں گے کہ جدھر پلڑا بھاری ہوگا ادھر ہی جھک جائیں گے، ہے نا؟ کچھ درمیان میں رہیں گے۔ وہ پہلے دن میں نے بتایا تھا نا کہ کیا حشر ہوا اس کا، جو علل اعلان مخالفت میں آیا اس کا انجام کیا ہوا؟ کیونکہ نفرت تھی اس کے دل میں، بغض۔ علی کائنات کی وہ ہستی ہے جس کا جاذبہ اور دافعہ، جو اس میں جاذبہ اور دافعہ ہے وہ کسی ہستی میں ہے ہی نہیں کائنات میں، یعنی جذب کرنے کی بھی قوت اور دفع کرنے کی بھی قوت۔ منافق کبھی علی کا دوست بن نہیں سکتا۔ ارے منافقوں نے رسول کے سامنے اپنے آپ کو چھپایا یا نہیں چھپایا؟ رسول نے بھی پردہ ڈالے رکھا، لیکن رسول ایک معیار دے کے گیا، میرے سامنے پردہ ڈال کے رکھو، میں ایک ایسا نام دے کے جاؤں گا کہ ادھر نام لیا جائے گا، منافق کی پہچان ہو جائے گی۔ یہ میں کوئی عام جملہ نہیں کہہ رہا، یہ عام جملہ نہیں ہے، تاریخ کا معیار ہے، میزان ہے۔ رسول سے کون نفرت کا اظہار کرے گا کہ اب اس کے بعد تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے، لیکن یہاں پر آ کے برداشت نہیں ہوگا۔ جتنا شدید دافعہ اتنا ہی شدید جاذبہ، یہاں پہ اس سے بھی برداشت نہیں ہوگا جو علی کا عاشق ہے۔ مودت والا بھی سر دے دے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا، منافق بھی سر دے دے گا۔ ہاں، علی کی دشمنی میں اسے جہنم میں جانا گوارا ہے، یقین جانے، تاریخ اٹھا کے دیکھو، جہنم میں جانا گوارا ہے، علی کی دوستی نہیں۔ تو رسول نے اپنے آپ کو معیار تھوڑی قرار دیا، اللہ کے نام کو معیار تھوڑی قرار دیا۔ غدیر خم کا اعلان قیامت تک کے لیے پیمانہ بنا دیا اللہ کے رسول نے کہ جب مومن منافق کو الگ الگ کرنا ہو، علی کی مولائیت کا اعلان کر دو۔ تو جو دل میں رکھے ہوئے آیا تھا نا، غصے میں داخل ہوا تھا رسول کے خیمے میں، کیونکہ رسول نے خیمہ لگوا دیا تھا، حکم دیا تھا تمام مومنین اور مومنات کو، خواتین کو، اور اس میں کیسی کیسی خواتین ہیں ذہن میں لے آئیے آپ،
کیونکہ مدینے میں کسی کو نہیں چھوڑا تھا، سب کو لے کر آئے تھے رسول۔ سب آؤ بیعت کرو، علی کی مبارکباد دو، تسلیم کرو مولائیت کو۔ تو آ گیا تھا نا وہ، آنے کے بعد چلایا یہ کیا؟ بارہا کا واقعہ سنا ہوا ہے، ہم نے بھی پڑھا۔ جب باہر نکلا عذاب مانگا، وہ بھی علی کی دشمنی میں۔ اللہ خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ نہیں لوٹائے گا۔ علی کی دشمنی میں مانگ رہا ہے کہ اگر یہ ہے اللہ کی طرف سے ہے، علی مولا بنا ہے تو پتھر آئے۔ مانگا بھی ایک خاص عذاب کہ یہ عذاب آئے، آیا نا عذاب۔ جن لوگوں نے خودکش بمبار بنا کے اسے آگے کیا تھا، چڑھا دیتے ہیں نا، پانی پہ چڑھا دیتے، برین واشنگ کر دیتے، جا بھائی جنت میں جا۔ چلا گیا علی کی دشمنی میں، جہاں جانا تھا۔ تو وہ اگر جنت میں جا رہا ہے تو تم بھی جاؤ نا، پھر خود بڑے ہوشیار، خود لائن میں لگ گئے مبارکباد والی۔ نکلے نا ہوشیار، فوراً مبارکباد والی لائن میں، تو دوسروں کو چڑھا کے آگے کر دیتے ہیں، یہ ملے گا وہ ملے گا وہ۔ تو پہلے خود تو پھٹ نہ جا کے بھائی، جا کے بم باندھ کے دوسروں کو بھیج رہا ہے۔ اپنے بچوں کو تو امریکہ بھیج رہا ہے، تو اپنے بچوں کو تو لندن بھیج رہا ہے۔ وہ غریبوں کے بچے اغوا کر کر کے، دور دراز کے علاقوں سے معصوم بچوں کو لا لا کے، ان کے برین واشنگ کر کر کے، ان کے گھروں میں پیسے پہنچا کے، ماں باپ خوش ہیں، چلو ماہانہ 15,000 روپے آ رہا ہے۔ بچہ کیا کر رہا ہے یہ نہیں پتا۔ وہ تو جب کہیں پھٹ گیا تو پتا چلا بھائی وہ تو پھٹ گیا، ہم نے تو قرآن پڑھانے بھیجا تھا، ہم نے تو اس کو عالم بنانے بھیجا تھا۔ کیا؟ ان نے کہا وہ جنت میں گیا، تم بڑے خوش قسمت ہو۔ علی کی دشمنی میں جو قسیم النار والجنہ ہے۔ خیر، تو اب سمجھ میں آیا کہ غدیر کا اعلان کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے مایوس ہو گئے کفار کہ اب تک پردہ پڑا ہوا تھا، علی کے اعلان سے بے نقاب ہو گئے چہرے۔ علی کے اعلان سے، مولائیت کے اعلان سے، مولا تو ہے، اعلان کی بات ہے، مولا تو ہر مقام پہ تھا، اور منافق بھی ہر مقام پہ تھے یا نہیں تھے؟ جیسے مومنین میں کچھ سابق اولین ہیں، کچھ سابقین ہیں، منافقین میں بھی کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں تو شروع سے، مگر وہ بچوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دوں اپنے، جنہوں نے کہا تھا کہ اس کی ذرا سی تفصیل ضرور دیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ موضوع کے اندر رہتے ہوئے بیان کروں۔ تو تھے نا؟ نہیں تو آئیے، بعثت کا 7واں سال، آج ذرا سی تفصیل۔ اسے کہا مقاطع بنی ہاشم کا آپ نے حوالہ دیا، ذرا تفصیل کا، آج چلے جائیں گے موضوع کے اندر رہتے ہوئے، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ 7 سال ہو گئے نبوت کا پیغام دیتے ہوئے، پوری توجہ کے ساتھ دے رہے ہیں نا۔ پہلے جو اسلام لانے والے تھے لے آئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لے آئے نا، ہو گیا اسلام۔ یہ تو نہیں کہ 7 سال تک نہیں لائے، جس کو لانا تھا 7 سال میں ایمان لے آیا۔ کیا کیا جائے؟ پیغام تو بڑھتا جا رہا ہے، باہر نکلتا جا رہا ہے، کیا کیا جائے؟ جمع ہوئے کفار قریش، سوشل بائیکاٹ، اقتصادی ناکہ بندی۔ کیا؟ اقتصادی ناکہ بندی، نیٹو فورسز کا اجتماع ہو گیا۔ اس لیے تاریخ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے کہ سامنے رہے کہ سب کچھ وہی ہو رہا ہے، سب کچھ وہی، ہتھیار بدل گئے، نام بدل گئے، کردار وہی ہیں۔ جمع ہو گئے نا، کس کے خلاف؟ حق کے خلاف سب نے محاذ بنا لیا، اور جس نے ان کا ساتھ دیا اس کا بھی بائیکاٹ۔ جمہوری اسلامی کا تو بائیکاٹ ہے ہی،
اگر تم نے گیس خریدی تو تمہارا بھی بائیکاٹ. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب تو آ گئی نا کہ کیوں نہیں لے سکتے؟ اس لیے کہ قرض کی دلدل تک، گردن تک دلدل میں دھسے ہوئے ہم نہیں، یہ ہمارے رول کرنے والے لوگ کھا گئے. 58 ارب ڈالر ان کو دیا، جان کے دیا، آج کے دن کے لیے دیا. گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، تیل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ریل نہیں ہے، ہوائی جہاز نہیں ہے، سبزی وبزی سب کہاں آگ لگی ہوئی ہے. یہ تو ماشاءاللہ خوشحال اکثریت لوگوں کا طبقہ بیٹھا تھا. جا کے تو دیکھو غریبوں کی آبادی میں حال کیا ہے، کیا کھا رہے ہیں وہ، کیا پی رہے ہیں، کچھ نہیں نا. لیکن لے نہیں سکتے. بجلی سستی مل رہی ہے، نہیں لے سکتے جبکہ ہمارے پاس نہیں ہے. گیس سستی مل رہی ہے، نہیں لے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یورپ اور امریکہ نے بائیکاٹ کیا ہوا. ہم نے سوشل بائیکاٹ کیا. جو ان کا ساتھ دے گا اس کا بھی. تمہارا بائیکاٹ نہ کرنے پہ تمہیں اس جگہ پہنچا دیا انہوں نے، ذلت اور رسوائی کے غار تک. کاش مردوں کی طرح ڈٹ گئے ہوتے. جب ان سے ڈرنے پہ، بائیکاٹ سے ڈرنے پہ تمہارا یہ حال ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں تمہارے پاس، تو کاش ڈٹ گئے ہوتے ان کی طرح. تو وہ تو نہیں رو رہے، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا ہمارا بائیکاٹ ختم کرو. وہ تو کہتے ہیں جان چھٹی ہماری. کیوں؟ جب بائیکاٹ ہوا جبھی تو قوم کھڑی ہوئی کہ اب سب کچھ خود بنانا ہے. بنایا نہیں بنایا، اور کیسا بنایا؟ بھیک مانگ رہا ہے کہ ہمارا ڈرون واپس دے دو. گرایا نہیں ہے، گرایا نہیں ہے. گرانا اور بات ہے، سسٹم کو ہیک کر کے اتار لینا اور بات ہے. تو چلو نہ مانو کہ انہوں نے ترقی کی، نہ مانو کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے، اتنا تو مانو کوئی طاقت ہے پیچھے. نہ مانو یا نہ مانو کہ انہوں نے سائنس میں ترقی کی ہے، نہ مانو کہ ایسی ٹیکنالوجی بنائی کہ تمہاری ٹیکنالوجی فیل. اب اڑا نہیں رہے ڈرون، کو پتا ہے اڑایا پھر اتار لیں گے. تو اگر نہیں ہے ٹیکنالوجی تو کوئی طاقت تو ہے جس کے آگے تمہاری ٹیکنالوجی بے بس ہے. وہی طاقت ہے جس نے اپنا مسلح پانی پر بچھایا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ تھا مقاطع بنی ہاشم. سمجھ میں آیا؟ آپ سمجھے تھے کہ میں شاید وہ واقعہ دوبارہ تکرار سے پڑھتا چلا جاؤں گا. ایسے تھوڑی، اس طرح تھوڑی آپ کو سوشل بائیکاٹ کی تاریخ بتاؤں گا. پتا تو چلے آپ کو کہ سوشل بائیکاٹ کا مطلب کیا ہوتا. بائیکاٹ کیا بنی ہاشم کا؟ بیست کے 7ویں سال، 3 سال تک، بیست کے 10ویں سال تک، پونے 3 سے 3 سال تک یہ بائیکاٹ رہا. کہاں رہے بنی ہاشم؟ شعب ابی طالب. اب بھی ہے وہ کوہ ہجون کے دامن میں، وہ جو جنت المعلی ہے. کیونکہ سائیڈوں سے پہاڑ کاٹ دیے گئے لہذا وہ گھاٹی کی شکل تو نہیں رہی، لیکن ہے وہی جگہ. اور نقشہ کچھ یوں ہے کہ جب جنت المعلی کے مرکزی دروازے سے آپ داخل ہوں تو یوں سمجھیے کہ یہ آخری حصہ ہے، اور جہاں وہ ختم ہو رہا ہے جنت المعلی آخر میں پہاڑ کے دامن میں، وہ ابتدائی حصہ ہے. وہی ہے بنی ہاشم کی زمین، وہی ہے گھاٹی جناب ہاشم کے اور ابو طالب کی. وہیں پر مدفن ہے جناب ابو طالب کا.
وہیں مدفن ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا، وہیں مدفن ہے جناب عبد المطلب کا، جہاں تک جانے نہیں دیا جاتا۔ 100 سال سے روک رہے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ 300 سال تک روک لو فرق نہیں پڑتا۔ جاننے والے سب جانتے ہیں کہ کہاں کس کا مزار ہے، نقشے بنا بنا کے رکھیں کہ تمہارے دن بھی پورے ہوں گے نا، جب دن پورے ہو جائیں گے پہیا گھومے گا، اور گھومنے والا ہے، اطمینان رکھیے، ہم رہیں نہ رہیں پہیے نے گھومنا شروع کر دیا۔ بلی کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ اڑوس پڑوس میں سب شروع ہو گیا، وہ بھی نہیں بچتے، بے فکر رہیے آپ۔ تو خیر بائیکاٹ تاریخی بات ہے، بائیکاٹ صرف بنی ہاشم کا کیوں؟ قرارداد لکھی سب نے، 150 قبیلے اور ان کی شاخیں قرارداد لکھ رہے ہیں، بائیکاٹ، لین دین، شادی بیاہ، کھانا پینا، آنا جانا سب بند۔ جہاں جہاں برادریاں وہاں ہوتا ہے نا حقہ پانی بند، جس کا حقہ پانی بند ہو جائے اس کا بیچارے کا جینا عذاب ہو جاتا ہے نا، تو حقہ پانی بند، جو ملے گا اس سے بھی تعلقات ختم۔ پہرا دیتے تھے باہر سے آنے والوں کو بھی اجازت نہیں تھی کہ بنی ہاشم کی طرف جائیں۔ یہ 3 سال اسمگلروں کے وارے نیارے ہو گئے۔ سمجھا رہا ہوں ابھی کیا ہوا؟ جنگ ہوئی 8 سال تک کیسے لڑی؟ بھائی بائیکاٹ ہے، وہ تو کچھ دے نہیں سکتے۔ وہی جنہوں نے بائیکاٹ کیا تھا انہی کے اسلحہ ساز کارخانوں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے بھائی، جنگ چل رہی ہے، اسلحہ کہاں بکے گا؟ لہذا کھلے سمندر میں اسلحہ لا کے بیچتے تھے۔ وہ طاقتیں حیران کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، ہم نے پابندی لگائی ہے پھر ان کے جہاز اڑ رہے ہیں، ہم نے پابندی لگائی ہے پھر بھی ان کے ٹینک چل رہے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ لہذا دولت کہاں خرچ ہوئی خدیجہ کی؟ سمجھ میں آئی بات میں؟ کہاں خرچ ہوئی دولت خدیجہ؟ یہ 3 سال کا بائیکاٹ، 1 روپے والی چیز 100 روپے میں بیچتے تھے رات کی تاریکی میں آ کے۔ یہاں خرچ ہوا خدیجہ کا مال، ادھر خرچ ہوئی دولت۔ مگر سوال پھر وہی آ گیا کہ بنی ہاشم کیوں؟ بھئی دشمنی تو اسلام سے ہے نا، مسلمانوں کا بائیکاٹ کیوں نہیں ہوا؟ تاریخ ہے، تاریخ چیلنج ہے، جا کے پڑھ لو کوئی بھی، کہیں بھی آج رات جا کے کوئی بھی کتاب جا کے دیکھ لیجئے، کسی نے نہیں لکھا کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ، سب نے لکھا بنی ہاشم۔ لیکن جو چاہنے والے تھے وہ کسی بھی صورت میں ہو اپنے آپ کو شعب ابی طالب میں پہنچا دیا، کیونکہ وہ محبت نہیں مودت کرتے تھے۔ وہ بلال کی صورت میں ہو یا یاسر کے گھرانے کی صورت میں ہو، وہ پہنچ گئے۔ ہاشمی نہیں، مگر نہیں دکھ درد میں شریک ہیں، محبت کا دعویٰ نہیں ہے، مودت ہے، مودت۔ تو جسے آنا تھا وہ آیا کہ نہیں آیا؟ میرے محترم تاریخ نگاروں، تاریخ نویسوں اور تاریخ خوانوں جو تاریخ پڑھتے ہو، بہت ہی مؤدبانہ، بہت ہی احترام کے ساتھ ایک سوال رکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ، ذرا مجھے کوئی نام تو بتاؤ نا۔ 7 بعثت کے 7ویں سال میں کتنے لوگ اسلام لا چکے تھے؟ کوئی ایک نام تو بتاؤ کہ وہ شعب ابی طالب میں تھا، کہاں تھا؟ اور اس پورے عرصے میں کہیں تاریخ
تاریخ نے ایک واقعے کی گواہی نہیں دی کہ ان لوگوں نے کوئی کوشش کی ہو کہ یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہو. کوئی کوشش نہیں, کوئی مذاکرات نہیں, بلکہ کچھ کافر ایسے تھے کہ جو مدد کرتے تھے چھپ چھپ کے. جیسے ابن عرض کیا جناب خدیجہ کے گھر والے ابو العاص, ان کا داماد یعنی بھانجی کا شوہر, مدد بھی کرتا تھا. جب حالات یہاں تک پہنچے بچوں کے فاقے کی نوبت آ گئی, کچھ نہیں ہے کھانے, شدید سے شدید بائیکاٹ ہو رہا ہے, شدید سے شدید کرتے جا رہے ہیں, دن میں پہرے, رات میں پہرے. اب دیکھیں ایمان اور کفر کی منزل بتانا چاہتا ہوں آپ کو. خدا کے رسول نے بلایا جناب ابو طالب کو, اے چچا جائیے خبر دے دیجئے کفار قریش کو کہ وہ معاہدہ جو تم نے لکھا تھا دیمک کھا گئی. معاہدہ لکھنے کے بعد کعبے کے اندر ٹانگ دیا تھا. ہمارے کہ اے حمید صاحب تاریخ مسلمانہ نے عالم لکھی, لیکن کیا کریں بیچارے خاص نظریات کے ہیں, رسول کا معجزہ تو مانتے نہیں. کہتے کسی نے خبر دے دی, رسول کو کسی طرح سے کسی نے جا کے خبر دے دی. اچھا بھائی جس نے بھی خبر دی اس نے تو دیکھا ہوگا نا کہ بوسیدہ ہو گیا, دیکھا تو جب اس نے دیکھا تو بھائی اوروں نے بھی دیکھا ہوگا. پھر ابو طالب کا دعویٰ کرنا ہی بیکار ہے کہ جاؤ بوسیدہ ہو گیا. وہ کہتے ہمیں پہلے ہی پتا ہے, تم کیا بتا رہے. دیکھیے میں جو نکتہ لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, یہ جو مورخین نے خیانتیں کی ہیں, بے ایمانیاں کی ہیں, لوگوں کو گمراہ کیا ہے, میں دلیل قائم کرنا چاہ رہا ہوں. اس نے لکھا, اور بڑے اس صدی کے مورخ گزر گیا اب تو, بڑا مورخ ہے, ان کا تاریخ دان کی حیثیت سے بڑا نام ہے, بڑا چرچا ہے. کہتے کسی طرح کسی نے رسول کو خبر دے دی کہ وہ بوسیدہ ہو گیا. رسول نے اپنے چچا کو خبر دے دی. تو بھائی جس نے بھی خبر دی اس نے کعبے میں دیکھا, تو جب اس نے دیکھا تو اوروں نے بھی دیکھا. اب اگر ابو طالب آ کے کہیں کہ میرے بھتیجے نے خبر دی ہے تو کہیں گے کون سی نہیں خبر دی ہے بھائی, ہمیں بھی پتا ہے کھا گیا. لیکن نہیں, اب اصل واقعہ تو سنیے نا. اب وہ واقعہ بھی لکھا سب نے کہ ہاں یہی واقعہ ہے. واقعہ کیا ہوا؟ رسول نے کہا جائیے چچا, جائیے ان کو جا کے بتائیے وہ جو تم نے ہمارے خلاف معاہدہ لکھا تھا وہ دیمک کھا گئی, سوائے بسمک اللہم, اللہ کے نام کے کچھ نہیں بچا. اگر خبر صحیح ہے تو بائیکاٹ ختم. اب دیکھیے رسول نے تو بس اتنا کہا جائیے یہ خبر دے دیجئے. اب ابو طالب کا ایمان تو دیکھو, جانتے ہیں ابو طالب نے کیا کہا آنے کے بعد؟ جیسے ہی ابو طالب گھاٹی سے اترے, کافی فاصلہ ہے نا, کم سے کم 2-2.5 کلومیٹر بنتا ہے, 3 کلومیٹر ہوگا شاید, تو اس سے چلے ہیں تو سب کو پتا ہے کہ آ رہے ہیں ابو طالب. جمع ہو گئے سرداران قریش کہ کیا مسئلہ ہے. اچھا بیچ میں ویسے بھی آتے رہتے تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ آ جا نہیں سکتے, کھانا پینا, لینا دینا, خریدنا, فروخت کرنا, یہ سب بند تھا. تو اب سب جمع ہوئے کہ کوئی خاص بات ہے. ابو طالب اپنی گھاٹی سے نکل کر آئے, تلوار سجائے ہوئے, اور اکیلا آ رہا ہے, کوئی ساتھ بھی نہیں ہے. مسئلہ کیا؟ جمع کیا کفار قریش, چبوترے پہ کھڑے ہوئے, سنو میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی ہے, میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ جو معاہدہ تم نے لکھا تھا دیمک کھا گئی, سوائے اللہ کے نام کے کچھ باقی نہیں بچا. سنو اے قریش کے لوگوں, اگر یہ خبر صحیح ہے, اگر یہ خبر صحیح ہے تو
تو بائیکاٹ ختم. اگر یہ خبر غلط ہوئی تو اپنے ہاتھ سے محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا, قتل کر دینا. ایمان تو دیکھیں ابو طالب کا, اگر یہ خبر غلط ہوئی اپنے ہاتھ سے محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا, جو چاہو کرنا, قتل کر دینا. کتنا یقین ہے ابو طالب کو رسول کی دی ہوئی خبر پر, حیران ہو گئے. اس کا مطلب کسی مکے والے کو ابھی خبر تھی ہی نہیں کہ کیا ہوا. تو پھر رسول کو کس نے خبر دے دی؟ لیکن نہیں کہہ دیا تو معجزہ آ جائے گا. معجزے کو مانتا نہیں, معجزے کو مانتا نہیں, لہذا یہ کہا. اب جب ابو طالب نے اتنا بڑا چیلنج کیا کہ محمد کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا, جاؤ قتل کر دینا. اب جو دوسرے تھے بنی اسد, بنی زہرہ, بنی تیم, ان کی بھی غیرت جاگی کہ نہیں بات صحیح ہے ابو طالب کی, اگر یہ خبر صحیح ہے تو بائیکاٹ ختم, ہم تمہارے ساتھ نہیں. ارے بھیا سب کا لینا دینا بھی تو تھا, خرید و فروخت تھی, اور بنی ہاشم کوئی معمولی لوگ تو نہیں تھے. آخر تیل ویل خریدنا ہے نہیں خریدنا, مشرقی یورپ کو, چائنا کو, رشیا کو, کوئی دین کی محبت تھوڑی ہے. دنیا بھی تو ان سے لگی ہوئی ہے کہ سارا تم ہی کر لو گے, ہم کہاں جائیں گے بھائی, ہمارا کیا ہوگا, لڑائی تمہاری ہے, ہم کیوں بھگتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لہذا وہ سارے قبائل نے کہا بھائی نہیں, اگر یہ خبر صحیح ہے تو بائیکاٹ ختم ہو گیا. غلط ہوئی تو ابو طالب تمہارے سامنے کہہ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے. اب کھولا گیا کعبے کے دروازے, جب کھولا گیا تو جو ابو طالب نے کہا تھا وہی نکلا. اب آئیے سمجھ میں آ گئی بات. لیکن سوال تو یہی ہے نا کہ باقی کہاں تھے. دعویٰ کرنا اور ہے, تاریخ سے ثابت کرنا اور ہے, محبت کا اعلان اور ہے, ابو طالب کی طرح مودت کا اظہار کرنا اور ہے. خون کی ندیاں بہا دوں گا مکے میں اگر کسی نے میرے بھتیجے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا. اور ہے تو غدیر خم اعلان ہے مودت کا, کہ محبت نہیں چلے گی. علی کے باب میں مودت چاہیے, یعنی مر مٹنے کا جذبہ چاہیے, سب کچھ قربان. یہ ہے مودت. مال اولاد کو دیا ہوا کس کا ہے, مانگا کس سے ہے, کس کا صدقہ ہے جو کچھ ہے تمہارے پاس؟ اسی کا ہے نا, رسول آل رسول کا ہی تو دیا ہوا ہے. امانت ہے, امانت. یہ جان بھی امانت ہے, یہ بچے بھی امانت ہے, یہ مال بھی امانت ہے. جب مودت کا میدان آ جائے تو محبت کرنے والے نہ بننا کہ چھوڑ کے چلے گئے. مودت میدان ہے ساری محبتوں کو قربان کر دینے کا. یہ ہے مودت. جہاں جہاں یہ مودت تھی سمٹ کر کربلا میں آ گئی. ختم کر رہا ہوں آپ کی زحمت. جہاں جہاں مودت تھی, اگر جون کی صورت میں تھی, حبشی غلام کی صورت میں, تو کربلا میں. زہیر بن قین جیسا سرمایہ دار اعلان کر رہا ہے کہ سرمایہ دار ہونا اور ہے, مودت حسین اور ہے. سب کچھ جب وقت آیا تو مثال بن گیا قیامت تک کے لیے کہ جب وقت آئے تو اپنا سب قربان کر دو, کیونکہ مودت کو بچانا ہے. محبت نہیں, مودت. پہنچ گئی مودت جہاں جہاں ہے. محبت کہتی ہے
میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے آزاد کر دیجئے۔ اپنی محبت کے صدقے میں اپنی غلامی اور کنیزی سے مجھے آزاد کر دیجئے۔ مودت شیریں بن کر کہتی ہے مولا مجھے اپنی کنیزی سے جدا نہ کرنا۔ لوگ آزاد ہونا چاہتے ہیں اور یہ مودت کی کنیز بن کے رہنا چاہتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے وہ آزادی نہیں چاہیے۔ یہی تو ہوا نا شیریں کے ساتھ، حسب وعدہ وہی مصائب پڑھ رہا ہوں جس کا حکم دیا گیا۔ عجم ہے، عجم، عرب نہیں ہے، نام ہی عجم ہے شیریں، کیونکہ جناب شہر بانو کی کنیز ہے۔ حسین نے آزاد کر دیا، شیریں جاؤ تم کو آزاد کر دی، قطع زمین بھی ہے تمہارے لیے، معلومات بھی ہے، جاؤ اپنی زندگی گزارو آزادی سے۔ کہتی ہے مولا مجھے قدموں سے جدا نہ کرو، میں آپ کے بچوں کی خدمت کرتے ہوئے زندگی گزار دینا چاہتی ہوں۔ کہ نہیں شیریں، مصلحت اسی میں ہے کہ تمہیں آزاد کر دیا جائے۔ اب حکم امام کے آگے شیریں کیا کر سکتی؟ لہذا دست بستہ کہتی ہے مولا جب آپ نے طے کر لیا کہ میں آزاد کر دی جاؤں تو پھر ایک وعدہ مجھ سے کر لو۔ پوچھا حسین شیریں کیا وعدہ لینا چاہتی ہے؟ مولا کچھ نہیں، بس یہ وعدہ کر لو کہ ایک بار مجھ پر احسان کرو گے، میرے مہمان بنو گے، ایک بار مجھ پر منت گزارو گے، ایک بار میرے مہمان بن جاؤ گے، میری عزت بڑھ جائے گی۔ حسین نے سوچا، چند لمحے کے بعد جواب دے دیا اچھا شیریں جا تجھ سے وعدہ رہا تیرے مہمان بنے۔ خوش ہو گئی شیریں، مولا نہیں ایک بات ہو، ایک بات ہو، شیریں آپ کیا چاہتی ہے؟ مولا میری عزت بڑھ جائے گی، اکیلے نہیں شہزادے شہزادیوں کے ساتھ، ثانیہ زہرا کے ساتھ، آقا زادیوں کے ساتھ، رسول زادیوں کے ساتھ۔ پھر حسین نے چند لمحے توقف کیا اور کہا اچھا شیریں جا وعدہ رہا تمام اہل حرم کے ساتھ تیرا مہمان بنوں گا، مگر شیریں کہیں ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں تو پہچان بھی نہ سکے۔ قدموں میں بیٹھ گئی شیریں، مولا میں آپ کی نمک خوار، میں آپ کی کنیز، بھلا ہو سکتا ہے کہ آپ میرے مہمان بنے اور میں پہچانوں بھی نہیں؟ اچھا شیریں جا، حرم میں اعلان کرا دیا جو اسے انعام و اکرام دینا چاہتے ہو دے دو۔ اہل بیت کے ہر فرد نے اسے نوازا، ہر ایک نواز رہا ہے خلعت سے، انعام سے، لیکن اس نے دیکھا کہ سامان میں چادروں کی تعداد بہت ہو گئی، ہر کسی نے ایک چادر دی، ہر ایک نے ایک چادر دی، تو کہتی ہے مولا میں اتنی چادروں کا کیا کروں گی؟ حسین نے بہت آہستہ سے کہا شیریں لے جا کبھی کام آ جائیں گی، لے جا شیریں کبھی کام آ جائے۔ آ گئی شیریں، کوفے سے کچھ دور گھر بنا کے رہتی جو قلعہ شیریں کے نام سے مشہور ہو گیا۔ پوری بستی ادب اور احترام کی قائل ہے شیریں کے لیے، کیوں؟ سب جانتے ہیں کہ آل رسول کی کنیز ہے، اور پھر اس لیے بھی ادب احترام کرتے ہیں شیریں کا کہ جانتے ہیں اس کی وجہ سے آل رسول ہماری بستی میں ایک بار مہمان بنے گی، کیونکہ شیریں نے بتایا ہے نا کہ مجھ سے خود حسین نے وعدہ کیا، تو سب جانتے ہیں بستی کے لوگ کہ آل رسول اپنا وعدہ پورا کرتے، وعدہ ہے تو آئیں، بتا رکھا ہے سب،
दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, महीने सालों में, आखिर गौहर मुराद बर आया शीरी का। सुना शीरी ने कि हुसैन मदीने से चल पड़े हैं इराक के इरादे से, इराक की तरफ। खुश हो गई शीरी, पूरी बस्ती में दौड़ गई, एक एक को बताती है, देखा मैं न कहती थी मेरा मौला अपना वादा पूरा कर, न कहती थी मेरा मौला आने वाला है। और सुनो, शहजादियां भी साथ आ रही हैं। हम बस्ती से बाहर निकल के अपने मौला का, अपनी आकाजादियों का इस्तेकबाल करेंगे। बीबियां खुश हैं बस्ती की, तैयारियां हो रही हैं आले रसूल के इस्तेकबाल की। जैसा मेहमान हो वैसा घर सजाया जाता है या नहीं? शीरी भी अपने घर को सजाने में लगी है। अगर मंजर कशी कर दूं तो रंगो रोगन हो रहा है, नए पर्दे, नए बिस्तर, हुजरे सजाए जा रहे होंगे। ये मेरे मौला हुसैन का हुजरा, ये हुजरा मेरी शहजादी सानिया ज़हरा के लिए, ये हुजरा मेरे शहजादे अली अकबर के लिए, यही कुछ तो हो रहा होगा। दरमियान में अजीब अजीब खबरें आ रही हैं, मगर शीरी यकीन नहीं करती। उसे तो एक बात का यकीन है कि जब हुसैन ने वादा किया है तो हुसैन मेरे घर आएगा। और जब और दिन गुजर गए तो अब शीरी का आलम यह है कि सुबह निकलती है, कूफे से आने वाले रास्ते पर बैठ जाती, दिन ढले तक इंतजार करती है, सूरज गुरूब होता है वापस आ जाती। एक रोज ऐसा ही हुआ, इंतहाई रंजीदा आलम में, गमजदा आलम में वापस आई। शाम हो गई, अंधेरा छा गया, दरवाजे बंद हो गए किले के, अपने हुजरे में चली गई इस्तिराहत के लिए। खादिमों ने आकर बताया कि हाकिम का काफिला आके रुका है, हाकिम के सिपाही हैं, कुछ बागियों के सर हैं, कुछ कैदी औरतें और बच्चे हैं। रात तेरे किले में गुजारना चाहते हैं शीर। जब कैदियों का सुना, शीरी उठ के खुद आ गई, दरवाजा खोला, देखा हाँ हाकिम के सिपाही हैं और एक तरफ नेज़ों पे कुछ सर है, मगर रात की तारीकी, अंधेरा और सर लहू में डूबे हुए। और फिर शीरी के तो वहमो गुमान में भी कुछ नहीं, लिहाजा पहचानने का सवाल कहां से आया। दूसरी तरफ निगाह की, देखा ऊंटों पे कुछ बीबियां हैं जिनके सरों पे चादरें नहीं है, उन बीबियों के हाथ पसे पुष्ट बंधे हैं और उन बीबियों ने अपना पर्दा अपने सर के बालों से किया। शीरी समझ गई कोई बहुत ही मोहतरम खानदान है, कोई बहुत ही मोअज़्ज़िज़ खानदान की बीबियां हैं कि जिन्होंने अपने चेहरे का पर्दा अपने बालों से किया। तीसरा मंजर देखा, एक नहीफ व लागर नौजवान, ज़ईफ़ व लागर जवान जंजीरों से जकड़ा हुआ, हथकड़ियां, बेड़ियां और एक तोके खारदार उसके गले में। कैसा तोक? जिसमें अंदर की तरफ कीलें निकली हुई, तोके खारदार। जो रिवायत में है वही पढ़ रहा हूं, यही तोके खारदार का जिक्र है रिवायत में कि जब मेरा मौला अपनी गर्दन घुमाने की कोशिश करता था, चेहरे को हरकत देना चाहता था, ये मीख है उसके गले। शीरी ने दरवाजे खुलवा दी,
रात गुजार लो मेरे किले में। हुजरे खुलवा दिए, सिपाही हुजरे में चले गए, मगर शीरी ने देखा कि कैदी सहन में ही दीवार से लग के बैठे। शीरी समझ गई इन कैदियों पर बड़ा जुल्म। सिपाहियों के पास गई और जाकर कहती है, अगर तुम्हारी इजाजत हो इन कैदियों के लिए भी कुछ हुजरे खोल दूं? हाँ, हमें कोई एतराज नहीं, तेरा घर है। दौड़ी दौड़ी पहले खादिमों के पास आई, इनके लिए खाना तैयार करो, इनके लिए ग़िज़ा तैयार करो, इनके लिए बिस्तर लगाओ, इनकी इस्तिराहत का सामान करो। फिर आई कैदियों के पास, आओ मैंने इजाजत ले ली, आओ जब तक मेरे घर में हो जो खिदमत हो सकेगी करूंगी। मैंने तुम्हारे लिए ग़िज़ा का एहतिमाम कर लिया, मैंने तुम्हारे लिए बिस्तर सजा दी, लगा दी, बिस्तर लगा दी, हुजरे तैयार कर दिया, आओ मेरे साथ, जब तक मेरे पास हो मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी, क्योंकि मेरे मौला ने कहा है शीरी कभी कैदियों को तकलीफ न दे। मेरे मौला का फरमान है कभी कैदियों का तमाशा न करना। सारे कैदियों को अपने साथ लेकर आई और जब इतना मेहरबान पाया उन कैदी औरतों ने शीरी को, तो उनमें से एक बीबी कहती है, शीरी शायद तेरी बात मान ले, रात भर के लिए हमारे वारिसों के सर हमें दिलवा दे। शीरी फिर आई सिपाहियों के पास, मेरा घर है, कोई कहीं नहीं जा सकता, मेरा किला है, अगर मुनासिब समझो रात भर के लिए इनके मकतूलीन के सर इन्हें दे दे। कहा मैं कोई एतराज नहीं। जल्दी से खादिमों को बुलाया, वो नेज़े जिन पे सर हैं वो सारे नेज़े लाए गए, मगर शीरी हैरान है कि अपने वारिसों के सर पाने के बावजूद कोई बीबी रोती नहीं थी। मुस्तरिब है, बेचैन है, मगर रोते नहीं। शीरी की कुछ समझ में नहीं आया। जब शीरी वापस चलने लगी तो उसी बीबी ने कहा, शीरी जब से ये कत्ल किए गए हमें रोने की इजाजत नहीं। याद है ना जब सकीना रोने की कोशिश करती थी मलून तमाचे मारता था, हमें रोने की इजाजत नहीं। शीरी अगर तू इजाजत दे थोड़ी देर अपने मख्तूलीन का आहिस्ता आहिस्ता मातम कर ले, आहिस्ता आहिस्ता गिरिया कर ले। शीरी कहती है तड़प कर, अरे मेरा घर है, मेरा घर है, जितना जी चाहे गिरिया करो, जितना चाहो मातम करो, लेकिन सुनो जब तुम अपने मख्तूलीन पर गिरिया करना तो दुआ करना मेरी एक हाजत है पूरी हो जाए। मैंने अपने मौला से सुना है कैदियों की हाजत दूसरे के लिए जल्दी कबूल होती है। वो बीबी कहती है, शीरी अगर मुनासिब समझेगी तो बताएगी अपनी हाजत। कहा हाँ क्यों नहीं बताऊंगी, अरे मेरा मौला हुसैन रास्ते में है, अरे मेरे शहजादे शहजादियां रास्ते में है, मेरे मेहमान मुसाफिरत में है, अरे दुआ करो मेरे मेहमान खैर से मेरे घर आ जाए। उस बीबी ने कोई जवाब ना दिया। शीरी वापस पलटी, कानों में एक आवाज आई, हाय मेरा माजाया हुसैन। बस इतना सुनना था। शीरी वापस पलटी, ओ बीबी सब रोए, तुझे रोने की इजाजत नहीं। और देख
اگر رونا چاہتی ہے تو کوئی اور نام لے کے رو، اپنے مقتول کے کسی بھائی کا نام لے کے رو، یہ نام لے کے نہ رو، یہ نام لے کے رونے نہیں دوں گی۔ اس بی بی نے کہا شیری منظور ہے۔ شیری واپس پلٹی، کانوں میں آواز آئی ہائے میرے عباس کا بھائی۔ شیری پھر واپس پلٹی، او بی بی یہ نام بھی لے کے نہ رہو، یہ نام بھی لے کے نہ رہو، اگر تیرے مقتول کا کوئی بیٹا تھا تو اس کا نام لے لے۔ اس بی بی نے کہا یہ بھی منظور۔ اب شیری کے کانوں میں آواز آئی ہائے میرے اکبر کا بابا۔ بس بس عزادارو اتنا سننا تھا۔ اب شیری سے نہ رہا گیا، آگے بڑھی، دو زانو بیٹھی، دونوں ہاتھ باندھ کر کے تھی، او بی بی، او بی بی، جب سے تو میرے گھر میں داخل ہوئی ہے میرے دل کو قرار نہیں، میرا کلیجہ پھٹا جاتا ہے۔ آخر تو ہے کون؟ تو نے اپنا تعارف نہیں کرایا۔ یہ جتنے نام تو لیتی ہے میرے مولا کے گھر والوں کے، کو کچھ نہ بولی وہ بی بی۔ تو شیری نے کہا تجھے تیرے مقتول کی قسم دیتی ہوں، بتا بتا تو کون ہے۔ بس اب زینب سے بھی نہ رہا گیا، چہرے سے بال ہٹا کر کہا شیری بھول گئی نا، بھول گئی؟ ارے میرے بھائی نے یہ بھی تو کہا تھا کہ ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں، تو پہچان بھی نہ سکے۔ پچھاڑے کھانے لگی شیری، سرو سینہ پیٹتی ہے، بال نوچنے لگی، اے شہزادی ارے یہ کس عالم میں دیکھ رہی ہوں، یہ کیا ہوا؟ میرا مولا حسین کہاں ہے؟ میرا آقا عباس کہاں ہے؟ میرا کڑیل جوان علی اکبر کہاں ہے؟ زینب نے شیری کا ہاتھ تھام کے کہا بس کر شیری بس کر، ارے کس کس کا نام لے گی؟ بھری سرکار کو کربلا میں لٹا کے آئی ہے زینب، ارے گنج شہیدہ آباد کر کے آئی ہے زینب۔ شیری کوئی نہیں بچا، کوئی نہیں بچا، بس مردوں میں یہ تیرے وقت کا امام سید سجاد باقی بچا ہے جو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے۔ شیری اپنے مولا سے ملے گی، اپنے مولا سے ملاقات کرے گی، وہ دیکھ وہ جو سب سے بلند نیزے پہ سر ہے وہی تیرے مولا حسین کا سر ہے۔ سرو سینہ پیٹتی جاتی ہے، نیزے کی طرف بڑھتی جاتی ہے، اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا مولا، ارے کیا میں آج ہی کے دن کے لیے زندہ